کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے 7 منٹ شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن۔ ایک ہی بات کو بار بار، جس کا میں پہلے بھی جواب دے سکتا ہوں، ناظرین اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، پہلے میں جواب دے چکا ہوں اور اب پھر مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے، شاید ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عقائد کی، کلام کی کتابوں میں یہ مسئلہ آ گیا، تو میں نے پہلے 2 دفعہ شرح عقائد عدودیہ اور شرح عقائد نسفیہ کے حوالے سے واضح کیا کہ اگرچہ یہ عقائد دینیہ کی اصول سے اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق فروع سے ہے، یعنی مسائل فقہیہ سے ہے، پھر کیوں عقائد کی کتابوں میں ائمہ اس کو لے کر آئے؟ میں نے پہلے 2 ٹرمز کے اندر ان کو حوالہ پیش کر دیا ہے، لیکن یہ بار بار ایک ہی بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، میں اس کے اوپر ایک اور حوالہ ان کے لیے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کتاب ہے جی میرے سامنے، شرح مواقف، ٹھیک ہے، سید سند رحمہ اللہ کی، یہ ہمارے ہاں عقیدے کی ایک بہت بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کے اندر جو اس کی نمبر 8 ہے اور صفحہ 376 ہے، المرصد الرابع فی الامامۃ و مباحث ہے۔ اس کی ابتدائی پہلی لائن کو اگر یہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا لیست من اصول الدیانات والعقائد خلاف للشیعہ، کہ یہ ہمارے نزدیک اصول دیانات اور اصول عقائد سے اس کا تعلق نہیں ہے، بخلاف شیعہ کے، کیونکہ شیعہ اس کو عقیدے کا اصول سمجھتے ہیں۔ بل ہی عندنا من الفروع المتعلقة بافعال المکلفین اذ نصب الامام عندنا واجب علی الامة سمعا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ ہمارے نزدیک فروعی مسائل سے، یعنی کہ فقہی مسائل سے ہے، اور فقہی طور پر ہمارے نزدیک نصب امام واجب ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیوں اس مسئلے کی، جو بہت آسان ہے، ہمارا ایک مبتدی جو طالب علم ہے ہمارے پاس درس میں پڑھتا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اسی مسئلے کے اوپر بات کی ہے کہ مرجئہ کا مذہب ہے قول اور عمل کے اندر فرق کرنا۔ تو ہم نے یہ بات کب کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایمان ہے، عقائد، ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور بعض معاملات ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، کیا آپ ان شیعوں پہ فتوی کفر جاری کریں گے وہ سب کافر ہیں نا؟ اگر فرق نہیں ہے، جس طرح ایک بندہ توحید پہ عامل نہیں، توحید کے عقیدے کو نہیں رکھتا، رسالت کے عقیدے کو نہیں مانتا، اسی طرح اگر کوئی شیعہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا آپ کافر کہیں گے؟ ایک شیعہ خمس زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا آپ اس شیعہ کو کافر کہیں گے؟ ایک شیعہ جو امام کا ماتم نہیں کرتا، آپ اس کو کافر کہیں گے؟ چلو یہ ایک فروعی بات ہے، اس کو جانے دیتے ہیں۔ ایک شیعہ حج نہیں کرتا جس پہ واجب ہے، وہ نہیں ادا کرتا، آپ اس کو کافر کہیں گے؟ اگر آپ یہ اس مجلس کے اندر مجھے جواب دیں، آپ ہر اس شیعہ کو کافر کہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ نے کہا کہ قول اور عمل میں، عقیدے اور عمل میں، ایمان اور اعمال میں آپ کے نزدیک اگر کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سارے شیعہ جو نماز نہیں پڑھتے، تمام وہ شیعہ جو خمس ادا نہیں کرتے، تمام وہ شیعہ جو حج ادا نہیں کرتے، تمام وہ شیعہ جو والدین کے گستاخ ہیں، جو بھی کسی عمل کا منکر ہے، اگر فرق نہیں ہے تو آپ مجھے اس مجلس میں بتائیں، آپ ان سب کے اوپر فتوی کفر جاری کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر فتوی کفر جاری نہیں کر رہے تو پھر ثابت ہوا کہ عمل سے بندہ کافر نہیں بنتا، عمل کے ترک سے، واجب کے ترک سے بندہ کافر نہیں بنتا، واجب اور فرض کے ترک سے بندہ کافر نہیں بنتا۔ ہاں، جو چیز اصول عقائد سے اس کے بندہ کافر بنتا ہے۔ ایک بندہ توحید کو چھوڑے وہ کافر ہوگا، لیکن اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز ایک بندہ نہیں پڑھ رہا، ہاں، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اس مجلس میں گواہی دیں اور اعلان کریں کہ جتنے شیعہ بے نمازی ہیں سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب مرتد ہیں، تو ابھی بات کا جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ بات آپ نے خود مینشن بھی کیا کہ اس کا ہمارے تعلق نہیں ہے ہماری بحث کے ساتھ، لیکن آپ نے چھیڑا تو میں اس کی تکمیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب 2 باتیں کلیئر ہوگی۔ پہلی آپ کی یہ بات جو بار بار آپ تیسری دفعہ مغالطہ دے رہے ہیں کہ ہماری عقائد کی کتابوں میں اس کو اصول دین میں ذکر کیا گیا ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ اس کا اصول دین میں عقائد سے تعلق نہیں بلکہ فقہ سے تعلق ہے۔ لیکن کیوں اس کو عقائد میں ذکر کیا؟ تاکہ فرق ما بین السنہ و شیعہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور وہ چونکہ کلام کی کتاب کے اندر ہی فرق کے مختلف مسائل کے اوپر ابحاث چلتی ہیں، تو اس حوالے سے اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب جتنی بھی عقائد کی کتابوں میں واجب کہا گیا تو وہ واجب فقہی ہے۔
اب یہ بات طالب علموں کی طرح تو بار بار آپ مجھے سمجھانے کے اوپر مجبور نہ کریں، اکتائے نا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات انہوں نے بار بار وہی سوال لے کر آ رہے ہیں کہ وہ میں نے خود بات کی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا، آپ مجھے حوالہ کیوں پیش کر رہے ہیں کہ اگر امام نہ ہو تو اقامت دین معطل ہو جائے گی؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں بھئی اگر 12 امام ہیں تب اقامت دین معطل ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کے 12 امام گزر گئے اور آپ آج بھی جو امام غائب ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی اقامت دین معطل ہے، نظام حدود اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکا اور نظام زکوٰۃ قائم نہیں ہو سکا، ایک پورا اسلامی سسٹم جو ہے جو امام کے ہوتے ہوئے چلتا ہے وہ سارا معطل ہے 12 کے ہوتے ہوئے، تو آج کی صدی کے اندر اگر اہل سنت کے ہاں کوئی ایسا نہ بھی ہو جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، جس طرح آپ کے پاس اگر کوئی ایسی شخصیت ہے بھی معدوم جس کا صرف آپ ذکر کرتے ہیں نام کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اگر ہے بھی تب بھی دین معطل ہے آپ کے ہاں، کیونکہ امام کا نہ ہونا اس کا اصل نقصان جو آپ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا اور دوسری کتب کے حوالے سے بیان کیا اور خود اصول کافی اس پہ شاہد ہے کہ امام کے نہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ اقامت دین معطل ہو جائے، اشاعت دین، جہاد، دفاع اور اسی طرح دیگر تمام جو معاملات اقامت دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر امام کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں معطل ہو جائیں تو دوسری طرف اگر امام ہو ہی نہ اور یہ معطل رہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قباحت یہ ہے کہ ایک بندہ جو صاحب ڈیوٹی ہے جس پہ فرض اللہ نے کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کام نہیں ہو رہا وہ زیادہ نقصان دہ، یا ایک جگہ پہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں اور وہ کام معطل ہے وہ زیادہ نقصان دہ۔ تو یہ بات میں سادہ انداز میں ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اب انہوں نے پھر بار بار یہی بات دہرائی ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ جناب گمراہی ہے، کم از کم درجہ، چلو کفر سے ٹل گئے۔ پیچھے ایک وہ چشتی صاحب سے بات کر رہے تھے تو حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جب میں نے ان کو یاد کیا جی نہایت شکر گزار ہیں آپ کے 7 منٹ ختم ہو چکے ہیں، اور پچھلی باری کی طرح آپ نے اس بار بھی اسی بات پر مصر رہے ہیں آپ کے یہ اصول فقہ میں سے ہیں، اصول عقائد میں سے نہیں ہیں۔ استاد شریفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے جوابات دیجیے۔ ظاہراً میرے ان دوست عزیز جو بزرگوار ہیں ان کو چاہے مجھے لگتا ہے مجھے اعتقادی مبانی ان کو بتانے پڑیں گے، تفتازانی سے لے کر آئیں کہ امامت اصلی اصول دین میں سے نہیں ہے، آپ کے آپس کے تناقضات کا ربط ہم سے نہیں ہے، میں ابو حنیفہ سے بیان کر رہا ہوں، اصول دین میں سے ہے، اور یہ بیان فرمانے کہ نہیں ہے جی۔ میں اسی کے ساتھ بحث کو جمع کروں گا۔ محمد رشید رضا الخلافہ میں کیا بیان کرتے ہیں، تعریف خلافت اور امامت کیا ہے، کہ امامت خلافت یہ تمام چیزیں ایک ہی معنی میں ہیں، ریاست حکومت اسلامی جو منافع دینی اور دنیا کے لیے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں الخلافہ کو، جی ملاحظہ کریں، التعریف بالخلافہ کیا کہتے ہیں، علامہ نے کیا کہا، علامہ اصولی محقق ساتھ تفتازانی فی متن مقاصد تعلیمین فی علم اصول عقائد دین، یہاں پہ کیا ہے، فی الامامہ وہی ریاست عامۃ فی امر الدین و دنیا خلافتا عن النبی، یہ رہبری عمومی دینی ہے رسول کی نیابت میں، یہ تفتازانی صاحب کی عبارت۔ اس بحث کو ہم کلوز کرتے ہیں، آپ کے نہیں ہے، اصول اعتقادی میں نہیں ہے، اصول فقہی میں سے ہے، ادھر سے تکفیر کی ہے، کیوں تکفیر کی ہے، اور ابھی خود آپ نے کہا ہماری بات وہی مرجیاں والی بات ہے، یہی دعویٰ تھا، یہی جھگڑا تھا ابو حنیفہ اور جناب بخاری کے درمیان۔ بخاری نے جو مرجیہ سمجھا ابو حنیفہ کو اور اسی وجہ سے ابو حنیفہ کو ترک کیا بخاری نے، یہ آپ خود اس طرف جانتے ہیں، اور آپ نے خود ماشاءاللہ اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا کہ آپ مرجیہ ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اگر امام نہ ہو تو دین معطل ہے، اس ٹائم میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس چیز کا اعتراف کیا آپ نے، ہم اہل سنت آج ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ کا امام نہیں ہے مولوی صاحب؟ ہمارا سوال تو یہی ہے، آپ تو پھر گمراہ ہوئے، آپ کے مبانی کے مطابق، آپ کی کتابوں کے مطابق، آپ کے اعتقادات کے مطابق آپ گمراہ ہیں،
کیونکہ یہ آپ کی شریعت نہیں ہے، آپ کی اپنی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں. چونکہ آپ نے خود بیان فرمایا ہے اگر امام نہ ہو تو اقامت دین نہیں ہے، تو پس نتیجہ کیا نکلا؟ دین نہیں ہے. اگر نسب امام کے قائل نہ ہو تو عقیدے میں مشکل ہے. آپ امام کے نسب کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، اس کو مشخص کریں، واضح کریں. اگر ہیں تو پھر آپ کا امام ہونا چاہیے. آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام آپ کا وجود نہ رکھتا ہو. آپ نے کہا کہ ہم باطل ہیں، ہم گمراہ ہیں، تو بھائی شیعہ کا بھی تو امام ہے لیکن وہ امام غائب ہے. یہ الگ بحث ہے. ہمارا امام جو غیبت میں ہے اس کا فائدہ اس سورج کی طرح ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے، بالکل اسی طرح جو جناب آلوسی نے روح المعانی میں اس کے بیان کی ہے. قطب عالم کی طرح آپ کے اپنے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہمارے اسی مناظرے کے جلسات میں ہم اس کو بیان کریں گے. موضوع جو ہمارا ہے وہ مقام خلافت کا، جو آپ کے نزدیک کیا ہے اہم خلافت کا مقام، اس کا آپ جواب دیں، موضوع سے خارج نہ ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امام نہیں ہے، ہم مر گئے جاہلی اس دنیا سے جاتے ہیں. میں ایک اور صفت جو ہے وہ اس امام کی، جو اہل تسنن کا امام ہے، جس میں یہ صفت پائی جائے، وہ میں آپ کی طرف بیان کرتا ہوں. نسب خلیفہ کا وجوب، اس کی بیعت کا وجوب. یہ خلیفہ، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ ان صفات میں سے ایک صفت صحیح مسلم، ملاحظہ کریں 3 جلد. لوگوں کا قریش کی اتباع کرنا، امر خلافت میں جو قریش میں رہے گی، کہ امر خلافت میں لوگ قریش کی اتباع کریں، ان مسلمانوں کی اتباع کریں، اور ان کے کافر ان کے کافروں کی. کفار ائمہ بھی ہم میں سے جو کافر امام ہوگا اس کی اتباع کریں گے. ایک اور روایت جو پیغمبر نے فرمائی کہ جس امام کی بیعت کرنا واجب ہے، ہر زمانے میں اس امام کا ہونا ضروری ہے، وہ حتماً کیا ہونا چاہیے؟ قریشی ہونا چاہیے. تکمل فتح الملہم، شرح صحیح مسلم، مفتی تقی عثمانی صاحب اسی روایت کے ذیل میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے امامت اور خلافت قریش کا حق ہے. حتیٰ بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس بارے اجماع اور اتفاق اہل سنت وجود رکھتا ہے. امام نووی نے لکھا ہے اس بارے میں، یہ حدیث اور اس طرح کی دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلافت قریش کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی خلافت کا منعقد ہونا کس کے لیے؟ قریش کے لیے، غیر قریش کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس مطلب پر صحابہ کا اجماع ہے، اور اس کے بعد بھی اجماع پایا جاتا ہے. اور ہر کوئی اس کی مخالفت کرے اس اجماع کے خلاف، وہ اہل بدعت ہے. اجماع صحابہ کے خلاف جا رہا ہے، تابعین کے اجماع کے خلاف جا رہا ہے، چونکہ صحیح حدیث اس پہ دلالت کرتی ہیں. مولوی صاحب، میرے بھائی، آپ کا آج کے زمانے میں امام اور خلیفہ کون ہے؟ وہ ایک ہونا چاہیے جس کی بیعت کرنا ضروری ہے، وگرنہ آپ گمراہ ہیں. دین کی تعطیل ہے، شریعت کی چھٹی ہے، دین خدا ضائع ہو گیا. ان میں سے اس خلیفہ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قریشی ہونا چاہیے. اسی مطلب کو ابن حزم اندلسی نے الفصل میں بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ جو اہل تسنن کا یہ ہے، فذهب اہل السنہ وجمیع الشیعہ وبعض المعتزلہ، کہ شیعہ اور اہل سنت کا اس مسئلے میں اشتراک ہے کہ جائز نہیں ہے کہ قریش کے علاوہ کوئی امام ہو، وہ حتماً قریشی ہونا چاہیے. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل وہ روایات ہیں جو متواتر ہیں، جو انس بن مالک، عبداللہ بن عمر وغیرہ سے ہم تک پہنچی ہیں، جنہوں نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے. بس یہ امام جس کی اطاعت لازم ہے، اس کی بیعت واجب ہے، وگرنہ گمراہ ہیں آپ، وہ قریشی ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں آپ کا امام جو قریش سے ہو وہ کون ہے؟ بسم اللہ جواب عنایت کریں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے استاد شریفی کی گفتگو سنی، یہ اسی بات پر مصر ہے کہ اہل سنت کا یہ اصول عقیدت ہی اصول اعتقادی ہے. لیکن دوسرے فریق جناب حافظ مکرم سلمان ظفر صاحب اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ
اصول فقہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سکپ کرتے ہوئے ایک اور صفت بتا دی خلیفہ کی اہل سنت کی کتابوں میں کہ خلیفہ کی یہ صفت ہے کہ وہ قریش میں سے ہونا چاہیے، اور دوبارہ اپنا سوال چوتھی مرتبہ کے لیے دہرایا کہ آپ کے آج کے زمانے کا قریشی خلیفہ کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تقریباً ان کے تمام سوالات جو انہوں نے اٹھائے ان کا ہم شافی اور کافی جواب دے چکے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس اب راستہ نہیں ہے اور وقت بھی اس کا مناظرے کا مقرر ہے، تو وقت پورا کرنے کے لیے بار بار یہ ایک ہی بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی میں نے بات کی ہے کہ وہ اصول عقائد میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر ہے، اس کے اندر سے آپ نے یہ بات نہیں کی ہے، کسی بھی سند کے ساتھ آپ نے یہ بات نہیں کی۔ باقی جو اصول کی ہماری کتب ہیں ان سے ہم نے واضح کر دیا کہ جب بھی کوئی اصول دین کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول دین جب فقہ میں کہا جاتا ہے تو مراد اور ہوتا ہے، اصول دین جب عقائد میں کہا جاتا ہے تو مراد اور ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ کیا تمام غیر نمازی، بے نمازی اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے دیگر شیعوں کو تکفیر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے، صرف الزام تراشی پہ اترے کہ آپ مرجئہ ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ تو صرف الزام تراشی کرنے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، آپ جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، وگرنہ عقائد کی کتب میں ہمارے ہاں واضح ہے کہ عمل سے تکفیر نہیں ہوگی، عقیدے کی بنیاد پہ تکفیر ہوگی۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ یہ امام نہیں ہے تو آپ کی شریعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو مترجم صاحب ہیں ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ علی شریفی صاحب ایسی سنجیدہ غیر سنجیدہ بات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شریعت کی چھٹی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ کہا شریعت آپ کس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ مسلمان ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو مسلمانوں کے فرائض ہیں اور جو اعتقادات ایمانیہ ہیں ان پہ مسلمان کاربند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خلیفہ کس لیے ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے نفاذ کے لیے، قوت کے لیے، ٹھیک ہے، نفاذ کے لیے اور قوت کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خلیفہ نہیں تو جتنے بندے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں۔ عجیب مقدمہ آپ نے پیش کیا نا کہ اگر کوئی خلیفہ نہیں ہے تو جتنے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ کی آپ نے چھٹی کرا دی، وہ بھی شریعت میں داخل ہے۔ جتنے بندے صدقات کرتے ہیں ان کی چھٹی، جتنے بندے بر الوالدین کرتے ہیں ان کی چھٹی، یعنی تمام اعمال ضائع ہو گئے، جبکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے تو سب کچھ ضائع کروا دیا، سب کی چھٹی کروا دی، صرف اس وجہ سے کہ اس ٹائم پہ خلافت قائم نہیں ہے، اس ٹائم پہ کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بار بار ایک ہی سوال کے اوپر زور لگایا کہ آج اہل سنت کا خلیفہ کون، آج اہل سنت کا قریشی خلیفہ کون ہے؟ تو میں اعلان کہتا ہوں کہ قریش میں سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں قریش میں سے کوئی بھی اس ٹائم پہ خلیفہ موجود نہیں ہے۔ اس کا پہلے بھی میں نے ان کے سوال کو میں نے جواب دے دیا، لیکن شاید ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ انہیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب ان کا مقدمہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا خلیفہ نہیں ہے تو پھر آپ گمراہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے ہر سوال کو میں کاؤنٹر کرتا ہوں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت باوجود ہے کہ آج کوئی دنیا قریشی خلیفہ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر آپ بے نمازی شیعوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، اعلان کریں کہ وہ کافر ہیں، تو تب آپ حکم لگائیں کہ جنہوں نے امام کو نصب نہیں کیا، کیونکہ نصب کرنا واجب جس طرح نماز واجب فرض، ٹھیک ہے نا، نماز کا عامل جو نہیں، یہ بات ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے تو آپ اس شیعہ کو کافر کہیں گے، لیکن جو نماز پڑھتا نہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ فرق یہاں پہ بھی ذرا اصولی طور پہ اور انصاف پسندی کے ساتھ رکھیں نا، کہ اہل سنت کے ہاں بھی جو بندہ خلیفہ کے نصب کے واجب ہونے کا منکر ہو، اعتقاد میں اس بات کو مانے نہ کہ خلیفہ کا نصب واجب ہے، تو وہ لازماً کافر ہوگا۔ لیکن اگر خلیفہ کا نصب جو واجب ہے اس کا عمل ترک کیا گیا، جس طرح نماز
وہ شیعہ پہ بھی واجب ہے، اس نے عمل ترک کیا تو وہ کافر نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو گمراہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنت کے ہاں امام اور خلیفہ کا نصب نہ ہوا عملاً تو اس سے اہل سنت پہ بھی گمراہی نہیں آتی۔ اور پھر بار بار ایک ہی چیز کو دہراتے چلے آ رہے ہیں مات میتتن، یہ تو ایک نعرہ آپ نے بنا لیا نا، نعرہ جتنی دفعہ مرضی لگاتے جائیں نعروں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ مات میتتن جاہلیہ کی صحیح ترکیب و تعویل میں نے نحو کی روشنی میں اور جو اہل عرب کے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن علی شریفی صاحب اس کو بھی گول کر گئے یا شاید ان کو سمجھ نہیں آئی بات کی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مات میتتن جاہلیہ، میتتن مصدر نوعی ہے، فعلتن کے وزن پہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ مصدر حیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی سادہ مثال اگر آپ ایک ہدایت الناب کھول کے دیکھ لیں، نحو میر کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ہمارے ایک عام درسی طالب علم جو دوسرے تیسرے سال میں پڑھتا ہے اس کو اس بات کی خبر ہے کہ جب کہتا ہے نا کوئی بندہ جلست و جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے اندر قرات داخل ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ حافظ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ قاری بن گیا۔ اسی طریق پر جب کہا مات میتتن جاہلیہ تو یہ ایک حیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ متفرق تھے، ان کا ایک خلیفہ نہیں تھا بلکہ وہ الگ پارٹیوں اور الگ الگ جماعتوں میں منقسم تھے، تو اس تقسیم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح امت کی تقسیم کی طرف دیگر احادیث میں قیامت کی نشانیوں کے اندر آپ نے اشارہ فرمایا ہو۔ تو یہ ایک تقسیم پر دلالت ہے کہ مات میتتن جاہلیہ کے اندر یہ مراد نہیں کہ گمراہ ہو گئے، گمراہی داخل ہو گئی یا کفر داخل ہو گیا۔ آپ کفر سے تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ بیچارے چشتی صاحب کی دفعہ تو آپ تکفیر پہ اترے ہوئے تھے، ابھی جب ہم نے آپ کے سامنے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں تو آپ کفر سے ہٹ کے کم درجے کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے، گمراہی۔ اب انشاءاللہ اگر دیانتداری کا مظاہرہ کریں تو گمراہی سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو میتتن کا لفظ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی اس سے گمراہی ثابت نہیں ہوتی، میتتن اس لفظ سے تکفیر ثابت نہیں ہوتی، اس لفظ سے صرف ایک حیت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح ایک بندہ اگر پینٹ کوٹ ڈالے اور ٹائی گلے میں ڈالے تو اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ کرسچن ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ حیت کی طرف اشارہ ہے جی کہ مطلب نہیں کہ اس بہت بندے شکریہ کے اندر حیت داخل ہوگی۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، حقیقت ہے جی بہت شکریہ آپ کا شریفی صاحب کا۔ جہاں تک نظر آ رہا ہے لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے کہ انشاءاللہ اس میں گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالوں کا اور آپ کے دعووں کا جواب دیں گے انشاءاللہ کہ بحث آگے بڑھے۔ جناب دوست بزرگوار کی طرف ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا اعتراف کیا کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی قریش میں سے بھی نہیں ہے۔ جناب مولوی صاحب، ان صحیح بخاری کی روایات کو دقت سے ملاحظہ فرمائیں، ان کو یاد کریں، مسلم اور بخاری کو، یہ آپ کی، ہم آپ سے بہتر ان کو جانتے ہیں۔ صحیح بخاری 7140، ابن عمر نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ سے نقل کر رہا ہے کہ لا یداد ھذا الامر فی قریش، کہ ہمیشہ یہ امر خلافت قریش میں رہے گا چاہے ان میں سے 2 نفر باقی رہ جائیں تا روز قیامت۔ وہی جو چیز جو دہلوی نے کہا کہ الی یوم القیامہ واجب کفائی ہے کہ ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، وہ خلیفے کو ہم نصب کر رہے ہیں، اور تا روز قیامت حتیٰ 2 افراد بھی موجود ہوں گے تو ان میں سے ایک خلیفہ ہوگا، ان 2 میں سے ایک خلیفہ ہوگا، وہ امام ہے ان 2 میں سے ایک۔ تو پس اگر آپ کہیں کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے تو رسول اللہ کی آپ کی بات کا انکار کر دیا اور کافر ہو جائیں گے، آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق رسول کی روایت کا انکار کریں گے، اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اب چلتے ہیں ایک اور اگلے شخص کی طرف، دوبارہ صحیح بخاری میں ہی ملاحظہ کریں، خوب دقت فرمائیں، یاد کریں ان چیزوں کو۔ الامراء من قریش، اس باب میں معاویہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ محمد بن جبیر اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں کہ معاویہ کے پاس تھا کہ انہیں معلوم ہوا، عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ عنقریب قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ معاویہ اس پر غصہ ہوئے، کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی فرمائیں، اما بعد مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ میں نہ رسول اللہ سے منقول ہے،
کہ یہ جو امر خلافت ہے قریش میں رہے گا، کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اسے اللہ رسوا کر دے گا۔ اب بتائیں، تاروز قیامت اگر دو افراد کرۂ زمین پر موجود ہوں گے تو ان میں سے ایک قریشی ہوگا جو مسلمین کا امام ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ روایت صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ سے جو بیان ہوئی ہے اور جناب معاویہ ابن ابی سفیان کے مطابق وہ گمراہ اور جہنمی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ماتم میتتن جاہل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو پیغمبر نے کیوں بیان فرمایا ہے؟ مرگ جاہلی اور مرگ اسلام میں کیا فرق ہے؟ وہ انشاءاللہ اپنی مقام پر وضاحت دوں گا، ابھی بڑا ہمارا راستہ پڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تکفیر کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمایا، یہ جو آپ نے بیان کیا یہ بھی اشتباہ بیان کیا آپ نے، اس کا جواب دیجئے کہ آپ نے کیوں جناب عمر بن خطاب نے تکفیر کی ہے؟ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم 567 حدیث نمبر۔ عمر بن خطاب کیا بیان فرماتے ہیں؟ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو شورائے جو بنائی گئی تھی 6 افراد پہ، اس پہ طعنہ مارتے ہیں کہ کیوں بنائی ہے شورائے 6 نفری، 6 افراد کی شورا کیوں بنائی ہے؟ خلیفہ کے مخالفت ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں انہیں اسلام کے حوالے سے ڈراتا ہوں، اگر انہوں نے اس کے اوپر پاپ اشاری کی اور اسی پہ ڈٹے رہے تو وہ کیا ہوں گے؟ دشمنان خدا اور کافر ہوں گے اور گمراہ ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم۔ اور سقیفہ کی طرف آگے ملاحظہ فرمائیں، جناب عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ سعد بن عبادہ کے حوالے سے کیا بناتے ہیں کہ خدا سعد بن عبادہ کو قتل کرے کہ جنہوں نے خلافت ابو بکر کی مخالفت کی۔ ابن حجر فتح الباری میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں بہترین سند کے ساتھ یہ پہنچی ہے، عمر نے کیا کہا؟ لا ولا لا یخالفنا احد الا قتلناہ، جو کوئی بھی ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ جناب عمر بن خطاب ہے، اور اجماع علماء اہل تسنن ہے کہ جو بھی ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس کا آپ نے جواب تک نہیں دیا۔ بھائی جب اصول اعتقاد میں سے نہیں تو کافر کیسے ہے؟ جواب دیجئے۔ جس کی طرف میں نے آپ اشارہ کیا ہے، یہ امام جو حتماً قریش میں سے ہو۔ اب ایک اور صفت میں اس کی بیان کرتا ہوں، امید کرتا ہوں جواب دیں گے۔ امام قریشی بلکہ فاطمی ہونا چاہیے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہی روایت جو آپ نے خود بھی بیان کی، اس کے ذیل کیا بیان کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ امام کی بیعت جو ہے وہ واجب ہے، اسی کے ذیل میں ایک نقطہ علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے، یہ جو امام ہوگا اور اس کی پیروی کرنا کس کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے؟ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ الجواہر المضیہ میں اسی کے روایت کے ذیل میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ امام جو ہے وہ ہر زمانے میں ہو، اور امام وہ فاطمی ہوگا فی کل وقت، ہر وقت میں۔ بس ایک اور صفت جو اس امام کی، قریشی، اور کس گروہ سے، کس قبیلے سے، کس عشیرے سے؟ فاطمی ہونا چاہیے، یعنی بنی ہاشم میں سے۔ اور جناب آلوسی بھی اپنی کتاب میں تجرید میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ امامت کے لیے اولویت کس کو حاصل ہے؟ فاطمی کو، اگر فاطمی نہ ہو تو علوی ہو، اگر فاطمی نہیں تو علوی ہو۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، شیعوں کے علاوہ آج کے زمانے میں وہ کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ان سے وہ بیعت میں ہے؟ ایک امام کے قریش میں سے ہے اور فاطمی ہے، ہاشمی ہے، اور آپ کے اپنے مطابق دین وابستے ہیں اس شخص کے ساتھ، ہمارے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس کا جواب دیں، آپ کا دین کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ وہ کوئی زکوٰۃ نہ دے، وہ فلاں نہ دے، وہ کافر جانتے ہیں آپ۔ ایک صحابہ کے گروہ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جو حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ جنگ کی، مرتد قرار دیا اور ان کو قتل کر دیا، اور جو وہاں پر کام کیے آپ نے ملاحظہ کیا۔
میرے سوال کی طرف دقت فرمائیں. آپ نے اپنے اسی بات کے ساتھ اہل تسنن کی تکفیر کی ہے، چونکہ رسول اللہ کی بات کے خلاف آپ نے بیان کیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور جناب معاویہ کی جو بات میں نے نقل کی اس کے بھی خلاف آپ نے کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. پس جو آپ کا امام نہیں ہے، دین اور شریعت آپ کی مشکوک قرار پاتی ہے. اس کا سوال کا جواب دیجیے. جی محترم ناظرین، جیسے کہ کہا بھی گیا، یہ ان کی آخری ٹرم تھی. جناب استاد شریفی صاحب کی ان کی نہایت شکر گزار ہیں. اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اہل تشیع کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ محترم سلمان ظفر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. ان کی آخری ٹرم البتہ رہتی ہے ابھی. جو انہوں نے سوالات بیان کیے وہ یہ کہ قیامت تک اگر 2 بندے بھی رہیں قیامت سے پہلے تک، تو ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایک خلیفہ ہوگا. یہ پہلی جو روایت انہوں نے بیان کی. پھر معاویہ سے اور جناب عمر سے کہ جناب عمر نے خلافت کے منکرین کو کافر قرار دیا، گمراہ قرار دیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی. یہ ان کے مستند ترین کتابوں میں موجود ہے. اور دوسری انہوں نے جو صفت بتائی خلیفہ کے لیے وہ یہ کہ قریشی کے ساتھ ساتھ فاطمی بھی ہونا چاہیے. اور علوسی صاحب کا اس کے اوپر جو تشریح تھی وہ یہ تھی کہ اگر فاطمی ہونا چاہیے پہلی ترجیح، اگر فاطمی نہ ہو تو علوی ضروری ہے ایک خلیفہ کے لیے. آخری ٹرم رہتی ہے. سلمان ظفر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو باتیں ہیں، سب سے پہلے میں سعد بن عبادہ والی بات کو رد کروں. ایک مجروح روایت سے یہ لے کر آئے ہیں حضرت سعد بن عبادہ کی طرف جو قول انہوں نے کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مسند امام احمد ابن حنبل اور اس کی جلد اول ہی ہے اور حدیث نمبر 19 ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ تمام راوی اس سند کے ثقہ ہیں. ٹھیک ہے، اس سند کے اندر تمام قصہ جو واقع ہوا اس کے اندر ارشاد جو راوی ہیں وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم جب وہاں تھے تو آپ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَنْتَ قَاعِدٌ، کہ اے سعد آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سن رہے تھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قریش ولاۃ هذا الامر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، کہ قریش کے لوگ تابع ہیں. اور یہ ایک عملی بات تھی جو پورے عرب کے اندر لوگ قریش کی طرف، قریش کو لیڈر سمجھتے تھے، قریش کو آگے سمجھتے تھے، مقتدا سمجھتے تھے. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا، یہ کوئی غیبی خبر نہ تھی. تو فقال له سعد ابن عبادہ نے فرمایا صدقتا، اے ابو بکر آپ سچ کہہ رہے ہیں، نحن الوزراء، ہم آپ کے وزیر ہیں، آپ کے مشیر ہیں، وانتم الامراء، اور آپ ہمارے امیر ہیں. اس بات کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیوں تسلیم نہیں کیا. پھر اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر البانی صاحب بڑے متشدد یعنی کرنے والے ہیں تحکیم، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کے تمام روات کو ثقہ قرار دیا ہے. اب اگلی بات کی طرف آؤں. میں یعنی سپیڈ کے اندر بول رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور سوالات ان کے زیادہ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ علامہ علوسی صاحب نے اور اسی طرح دیگر نے کہا کہ اولویت یہ ہے کہ فاطمی ہو. بھائی اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اولویت میں تو اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اولا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو قاری ہے وہ نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد سب سے بڑا عالم یعنی عالم جو سب سے زیادہ ہے وہ نماز پڑھائے، اس طرح متقی جو سب سے بڑا ہے. تو اولویت کے درجات ان کو بیان کرنے میں تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اولا سب سے نسل پاک مصطفیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو اولویت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ مابین النزاع نہیں ہے، یہ بس ایویں انہوں نے اس کے اندر شامل کیا ہے. اولا اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اولا نہ ہو تو جو بھی قریش میں سے اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حدیثیں پیش کی ہیں کہ قریش میں سے امام ہوگا صبح قیامت. تو انہیں یہ معلوم نہیں شاید کہ ایک حکم دینا اور ایک غیبی خبر دینا یہ الگ بات ہوتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر پہلا باب ہے باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری احادیث بے شمار جو ہیں وہ بے شمار مقامات پہ بیان فرمائی. ان کے اندر یہ حکم فرمایا کہ چونکہ لوگ پورے عرب کے اندر قریش کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو مقتدا سمجھتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے قائل ہیں، تو اس لیے خلافت قریش میں رہے گی. اور قریش کے زمانہ جاہلیت میں یعنی شر میں کفر میں بھی لوگ ان کے تابع تھے، ان کی اتباع، ان کو لیڈرشپ دیتے تھے، مانتے تھے، ان کی لیڈرشپ کے قائل تھے، ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکتی تھیں. اب اسلام آ گیا ہے تو اسلام میں بھی قریش کے سامنے لوگ
ان کی لیڈرشپ تسلیم کرتے ہیں. بئی وجہ انصار جو تھے ان کو خلافت سے دستبردار ہونا پڑا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آخر دم تک کوئی دو قریشی بھی ہوں تو ان میں سے ایک خلیفہ ہوگا. اگر خلافت، وہ دوسری احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری کتب صحیح مسلم کے اندر اور اسی طرح دوسری کتب یعنی مسند وغیرہ کے اندر بیان ہوا. ابو سعید خدری نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اور بہت تفصیلی حدیث ہے کہ آج نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابھی نبوت اور رحمت ہے، اس کے بعد پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی، پھر اسی طرح ملوکیت اور اس کے علاوہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا زمانہ آئے گا، پھر ایک ظلم کا زمانہ. یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی. تو ایک زمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک امام کی اتباع کرنا، ایک امام کی اتباع کرنا. جناب ابو سعید کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تم تنہا ہو جانا، تب تم تنہا ہو جانا، یعنی کہ کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت کے متمسک رہنا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا مرگ جاہلی اور مرگ اسلام میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ السلام کو کیا کہنے کی ضرورت تھی ماتا میتۃ جاہلیہ؟ تو انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تکفیر کی ہے. ہاں البتہ جھڑک ضرور مراد ہے، جھڑک ضرور مراد ہے، لیکن وہی جو شیعوں کی تکفیر والا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا جو خلافت کے اندر جھگڑا کرے گا اس کو ہم قتل کریں گے. تو یہ تو آپ کے ہاں بھی مسلم بات ہے. حضرت علی کے ساتھ خلافت میں جن لوگوں نے جھگڑا کیا آپ نے ان کے ساتھ بھی قتال فرمایا. تو بالکل اسی طرز کے اوپر اگر حضرت صدیق یا حضرت عمر کی خلافت کے مقابل جو باغی آئیں گے تو باغیوں کا حکم حدیث میں اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ باغیوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا. تو یہ تو اہل سنت پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ سوال بار بار کیا کہ اس کا جواب نہیں دیا. وہ وقت کی قلت کی وجہ سے پچھلی ٹرم کے اندر جواب نہیں میں دے سکا. کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی خلافت کا منکر کافر کیوں نہیں ہے؟ میں حوالے دیتا ہوں، ہماری فقہی کتابیں ہیں. دیکھیے یہ میرے سامنے ہے البحر الرائق. البحر الرائق کی جلد خامس ہے، اس کے اندر کتاب و احکام المرتدین کے اندر یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا. یہ فقہ کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب نہیں. شریفی صاحب ذہن نشین رکھیے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے. پھر دیکھیے میرے سامنے فتاوی عالمگیری ہے مشہور بفتاوی ہندیہ، اس کے اندر بھی فرمایا کہ خلافت ابو بکر و عمر کا منکر کافر ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خلافت منصب کی اور بات ہے، خلافت ابو بکر و عمر شخصیت کے ساتھ جب متعلق ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے. خلافت ابو بکر و عمر کا منکر کافر ہے کیوں کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے اوپر متفق ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقہا نے اس کو کافر قرار دیا ہے، فقہا نے اس کو کافر قرار دیا ہے. عند المتکلمین وہ اس کو کافر نہیں بلکہ اس کو گمراہ قرار دیتے ہیں. اس بات کی ابھی تک ان کو، یعنی ہماری گفتگو اینڈ ہو اس کا اختتام ہو چلا، ابھی تک ان کو یہ فرق سمجھ نہیں آیا کہ متکلمین و فقہا کے جو اصول ہیں وہ ایک نہیں ہیں. ان کے تکفیر کے اصولوں میں بھی فرق ہے، ان کے ہاں اصولیات کے اندر بھی فرق ہے. اس بات کو یہ سمجھ نہیں پا رہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کے نہ دینے والوں، زکوٰۃ کے منکرین تھے وہ لوگ، اور تمام صحابہ کا، مولا علی کا خود اس کے ساتھ اجماع ہوا، تمام صحابہ کے اس بات پہ اجماع ہوا، کیونکہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اب کیوں زکوٰۃ دیں ہم؟ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو منکر زکوٰۃ آپ کے نزدیک بھی ویسا ہی کافر ہے. ٹھیک ہے. صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور پروگرام کا ٹائم بھی اپنے اختتام پر ہے. آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی 500 ٹرمز میں اچھی گفتگو رکھی، اپنے موقف کی وضاحت کی. آخری 2 منٹس دے دیے جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ سلمان ظفر صاحب پہلے گفتگو رکھے اور اس میں وائنڈ اپ کرے اپنی موضوع کو، اور اگر انشاءاللہ تیار ہیں تو اگلے مناظرے کا بھی اعلان کر دیں، کہ اپنی تیاری کا اعلان کر دیں تاکہ اس کے لیے بھی ٹائم فکس ہو جائے، دن فکس ہو جائے، تاکہ پھر جاری رکھ سکیں اس کو. آپ کے 2 منٹ شروع ہو گئے جناب. حافظ صاحب. ان کی شریفی صاحب کی اس لیے آخری ٹرم پہلے وہ لیں گے، میں ان کے بعد مہربانی ہوگی. جی ٹھیک ہے، اصول کے مطابق آپ سے. جی ضرور. شریفی صاحب. جو اس مناظرے میں ہم نے بیان کیا، وجوب بیعت ایک امام کی بیعت ہر زمانے میں، وہ امام حتماً قریشی ہونا چاہیے. اگر بیعت نہ ہو تو دین اور شریعت کا کوئی وجود نہیں رکھتا، اور وہ شخص مرگ جاہلیت سے
اس دنیا سے جاتا ہے، گمراہی کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اور انہوں نے وضاحت کی کہ ہمارا کوئی امام اور خلیفہ نہیں ہے، اور انہوں نے اہل سنت کو گمراہ قرار دیا ہے۔ ایک دعویٰ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حتماً قریشی ہونا چاہیے، اور یہ بھی نص سری کے خلاف ہے، خود علماء اہل سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ میں دوبارہ اس چیز کو بیان کرتا ہوں، مفتی محمد تقی عثمانی، علماء اہل سنت اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ امامت اور خلافت قریش کا حق ہے، اور اجماع اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اور کس قسم کی کوئی اس میں تردید کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ادعا کرتا ہے تو وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، اور احادیث صحیحہ اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اور مولوی ظفر صاحب جو آپ نے اس کا انکار کیا ہے، اجماع صحابہ اور اجماع تابعین کے برخلاف چلے ہیں، طب کے مبنی اہل سنت جو اجماع کا انکار کریں وہ کافر ہے۔ اب آپ اپنے مبانی کے مطابق خود اپنی تکفیر کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کہا ہمارا امام نہیں ہے، ایسا آیا ہو سکتا ہے امام نہ ہو؟ امام رسول نے فرمایا کہ روز قیامت تک امام ہے، آپ ایسا کہہ نہیں سکتے کہ بھائی ہمارا امام نہیں ہے۔ کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، یہ آپ کی اپنے، اب یہ اس پہ توجہ کیجئے گا، خطبہ امیر المومنین 146 نمبر حکمت میں امام کیا فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، چاہے وہ آشکار و مشہور ہے یا مخفی ہے، ستم گران سے خوف میں کی حالت میں، اور وہ خدا کے حدود کو وہاں پر جاری کرتا ہے روئے زمین پر۔ اور یہ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ چیز ثابت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہی خطبہ نہج البلاغہ کا اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے۔ خطیب بغدادی ملاحظہ فرمائیں الفقیہ والمتفقہ میں اسی حدیث کے مطابق کیا فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث من احسن الحدیث معنی و اشرف اللفظ، یعنی یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، ہمیشہ ایک امام روئے زمین پر رہے گا کہ جس کی بیعت کرنی ضروری ہے، ورنہ گمراہی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ معنی جو ہے وہ ماتمیتتاً جاہلیہ کا ہم انشاءاللہ اگلے مناظرے میں اس کا بیان کریں گے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اس مناظرے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں اسی موضوع کا تسلسل جو ہے وہ آگے چلے گا، اور یہ فضائل علمی جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی۔ لیکن میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کریں تاکہ ہم گفتگو کرنے میں لطف آئے، تاکہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ جو میں آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے علم میں نہیں تھے۔ خیر، تشکر کنی مز استاد شریفی، نہایت شکر گزار ہیں استاد شریفی کے، انہوں نے 2 منٹ میں یا اس سے تھوڑا زیادہ وائنڈ اپ کیا اپنے موضوع اور اپنی گفتگو کو۔ اسی طرح جناب سلمان ظفر صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آخری ٹائم میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں اور اگلے مناظرے کے لیے اپنی تیاری کا بھی اعلان کریں۔ 2 منٹ سے انہوں نے کچھ شاید لیا تو میں بھی طالبہ کرتا ہوں، مجھے دیا جائے گا۔ مرگ جاہلیت کی بار بار انہوں نے بات کی ہے، تو 3 دفعہ تو اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں اس کی سمجھ کیوں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اہل سنت کو گمراہ قرار دیا۔ استغفر اللہ العظیم، آپ ناظرین پہ یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ آپ نے صرف افتراء کیا ہے۔ میں نے اہل سنت کو گمراہ قرار نہیں دیا، بلکہ میں نے اس کا جو حدیث ہے ماتمیتتاً، اس کی صحیح تشریح، صحیح اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا باقاعدہ نحو کی روشنی میں۔ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلی ٹرم میں ہم چلیں، اگلی ٹرم میں آپ بڑی کتابیں کھول کے دیکھیے گا اور دیکھیے گا اس کا کاؤنٹر آپ کے پاس ہو۔ دوسرا آپ نے کہا جی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ قریش کا حق ہے خلافت، تو اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تقی عثمانی صاحب کہیں یا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کہیں، کیونکہ پورے ماتریدیہ احناف کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور بلکہ تمام اہل سنت کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ خلافت سنت جو قریش ہے ان کا حق ہے۔ ہم آج بھی مانتے ہیں کہ قریش کا حق ہے، لیکن اگر انعقاد خلافت ہو رہا ہو تو تب ٹھیک ہے، انعقاد خلافت کی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ہمیں تکفیر بھی ہماری کر دی، ہم نے آپ کی تکفیر نہ کی، لیکن آپ نے ہماری تکفیر کر دی، ہمیں کافر قرار دے دیا آپ نے کہ آپ منکر ہو گئے۔ استغفر اللہ، ہم بھی منکر نہیں ہوئے۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ خلافت کے اندر قریش کا انتخاب کیا جائے، ہم اس بات کو مانتے ہیں جب بھی خلافت کا انعقاد ہو۔ اور میں نے یہ بات استرار کی تھی کہ استعمار کا غلبہ ہمارے علاقوں میں ہوا، اور اس کے بعد سے ایک
جو نسل سیکولر اور لبرلز کی پیدا ہوئی یہاں پہ یہودی اور یعنی فرنگی تعلیم کے نتیجے میں، وہ پوری طرح ان کو استعمار نے اور شیطانی قوتوں نے یہاں پہ غالب کر دیا، تو وہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ مزاحم ہیں اور قتل تک اور انتہائی حدوں تک بات جاتی ہے، اور لوگ یہاں پہ اہل سنت کے وہ پوری طرح کوشاں ہیں کہ نظام مصطفیٰ یعنی خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے، اس کے اندر وہ پوری طرح کوشش کر لیں، لیکن اضطرار یہ ہے کہ استعماری قوتیں اس وقت غلبہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اضطرار کو اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن تو سمجھ سکتا ہے، ہر مسلمان، ہر ناظر، آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں۔ پھر پچھلی ٹرم میں انہوں نے کہا کہ شیعہ کا دعویٰ ہے فقط کہ قریش کا ہمارے پاس امام ہے، تو میں کہتا ہوں کہ صرف دعویٰ ہے، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ تو اسماعیلیہ کا بھی ہے کہ اس ٹائم ہمارا امام موجود ہے، وہ بھی برحق ہیں، دعویٰ تو اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ کوئی بھی دعویٰ کر دے تو وہ دعویٰ کرنے کے ساتھ برحق ہو جائے گا، تو کچھ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر آپ دعوے کی بات کرتے ہیں تو اسماعیلیہ کو ان کے پیچھے آپ دعوت دیں کہ آؤ سب مل کے ان کے پیچھے چلیں، ان کے پاس امام موجود ہے جو دکھ بھی رہا ہے اور جو ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے اور جس کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی کتب سے حوالہ دیا حجت کا، یہ حجت کا جو معاملہ ہے اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ دوسرے معارف اور تصوف کے حقائق کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، نہ آپ نے اسے ہماری سند کے ساتھ پیش کیا، نہ سند کو کی تصحیح کی، کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام باتوں کا میں سمجھتا ہوں وائنڈ اپ میں نے کیا ایک باتوں کو، ناظرین پہ میں اپنی گفتگو چھوڑتا ہوں، وہ خود فیصلہ کریں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علی شریفی صاحب کافی پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ آج کیا ہوا۔ بہرحال اگلے مناظرات کے لیے بھی میں تیار ہوں، وہ انشاءاللہ ضرور مناظرات ہوں گے، اور اس کا جو وقت کا طے کرنا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپریٹرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم طے کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب، السلام علیکم، نہایت شکر گزار ہیں آپ کے ٹائم دینے کے لیے، اور الحمدللہ کہ ایک اچھی اخلاقی دائرے کے اندر اور علمی گفتگو رہی۔